رہن سہن کا انتظام کر رہے ہیں، اس کے لیے اچھی زوجہ کا انتخاب کر رہے ہیں، لیکن اس کی روح کا انتظام نہیں کر رہے۔ بڑے افسوس اور تعجب کی بات ہوتی ہے۔ پھر ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم عزادار ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم جیسا ماتمی کوئی نہیں ہے، ہم جیسا عزادار کوئی نہیں ہے، ہم جیسا موالی کوئی نہیں ہے، ہم جیسا اسلام کا پرچمدار کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں مقصد پر وہ پہنچتا ہے آدمی کہ جس کے پاس موجودہ معلومات، اس کے ایڈریس اور باہر کی سچویشن جو ہے فیلڈ کی، اس کی کتابت کرتی ہے۔ مثلا آپ کے پاس ایڈریس لکھا ہوا ہے، آپ جس مقصد پر پہنچنا چاہتے ہیں، جس منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، جب تک مکمل طور پر آپ مقصد اور اس ایڈریس کے ساتھ اپنے اس دونوں چیزوں کا آمانگی نہیں کریں گے، ان کو آپس میں آمانگ نہیں کریں گے، تو مقصد پر نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، مریض اس کے پاس جاتا ہے، مریض اپنی معلومات دیتا ہے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر اپنی معلومات کو لیتا ہے اور دونوں معلومات کو آپس میں ٹیلی کرنے کے بعد ایک نتیجہ نکالتا ہے اور نسخہ لکھتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے اور ہمارے اندر کون سی چیزیں ہیں؟ اور اگر وہاں پر ڈاکٹر صحیح جج نہ کر سکے اور مریض نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، وہ سمجھا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، تو کبھی بھی صحیح نسخہ اس کے لیے نہیں لکھ سکے گا۔ یعنی اسلام کہہ رہا ہے کہ نماز افضل ہے، ہم کسی اپنے کام کو افضل سمجھ رہے ہیں، تو گویا ہماری معلومات، ہمارا کردار، ہمارا علم ٹیلی نہیں کر رہا ان قوانین کے ساتھ جو اسلام ہمیں دے رہا ہے۔ اگر نہیں کر رہا ٹیلی تو گویا ہم اسلام پر نہیں چل رہے، گویا جس اسلام کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، وہ اسلام، اس اسلام اور ہمارے اسلام میں بڑا فرق ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے ایک نیا اسلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آئمہ کے مکتب میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آئمہ کے مکتب میں کچھ اصول مقرر کر دیا آئمہ نے، اور ہم بعض کو اپنے ذوق کے مطابق اسلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئمہ کی تعلیمات اس چیز کو قطعاً منع فرماتی ہیں کہ دیکھیں صبح کی 2 رکعت نماز ہے فرض، آپ 4 نہیں پڑھ سکتے فرض کی نیت سے، نہ زیادہ کر سکتے ہیں اور نہ کم کر سکتے ہیں اسلام میں۔ اور یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے قربانی دی کہ یزید کچھ چیزیں کم کر رہا تھا اور کچھ چیزوں کا اضافہ کر رہا تھا، اور اس لیے امام ہادی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام نے قربانی پیش کی کہ متوکل یا معتز اپنے زمانے میں کچھ چیزیں زیادہ کر رہا تھا، کچھ کم کر رہا تھا، کیونکہ امام حسین کو پتا تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، کہ اپنے آپ کو خدا اور اس رسول سے آگے مت بڑھاؤ۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم مدعی سست اور گوہا چست کے مستاق بن جاتے ہیں۔ آئمہ نے کہا ہم نے اس طرح کرنا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا عشق، ہمارا ذوق کہتا ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے۔ آئمہ نے کہا ہماری عزاداری اس طرح کرو، تو ہم اپنی طرف سے گھول ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام گھول ڈالنے کا نام نہیں، اسلام کی تمام عبادات توقیفی ہیں۔ جہاں نماز میں اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں سمد استعمال نہیں ہو سکتا، حالانکہ اللہ کا نام نہیں، اللہ کا نام سمد بھی ہے۔ جہاں درود کا کہا گیا تو وہاں محمد و آل محمد کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، وہاں اور کوئی لفظ تبدیل نہیں کر سکتے آپ۔ اگر آئمہ کی سیرت اپنانی ہے تو آئمہ کی سیرت یہ ہے۔ امام ہادی نقی جن کی آج شہادت ہم منا رہے ہیں، ہم مناتے اور بعض وقت مقدس ناموں سے ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں خود جنگ صفین میں ایک مقدس چیز کو بہانہ بنا کر دھوکہ دیا گیا اور کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے، حالانکہ اس کے مقابلے میں قرآن ناطق کی سیرت موجود تھی اور قرآن ناطق آواز دے رہا تھا کہ لوگوں میں قرآن ناطق ہوں، میں قرآن کو بہتر سمجھتا ہوں، جس کو اٹھایا جا رہا ہے یہ قرآن صامت ہے، میں بہتر سمجھتا ہوں۔ بعض وقت مقدسات کو علم بنا کر مغالطہ کر کے اصول اور فروع کا ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ اگر ایسا مغالطہ ہو تو فوراً امام کی سیرت کی طرف رجوع کیا جائے، اور ماشاءاللہ خدا کا کرم ہے ایک امام ہمارے پاس نہیں ہے، 12 امام ہمارے پاس ہیں۔
اور اب بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی، ہم کتابیں نہیں پڑھ سکتے، تو خود امام کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے کلام کو نہیں سمجھ سکتے تو ان کے لیے ضروری ہے وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِمًا لِنَفْسِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ. اور پوری حدیث یہاں تک جاتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ فقہاء میں سے ایسا شخص جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہو اور خدا کا مطیع ہو ہماری طرح اور ہماری روایات بیان کرتا ہو. علی العوام میں یقلدوہ، عوام پر واجب ہے کہ ہمارے کلام کو سمجھنے کے لیے اس کی طرف رجوع کریں. اگر ایسا کر رہے ہیں تو ہم امام کی سیرت پر چل رہے ہیں، اگر ایسا نہیں کر رہے تو امام کی سیرت پر نہیں چل رہے، کیونکہ امام نے ایک ترازو بتا دی، ایک کسوٹی بتا دی. اسلام ذوق کا اور اپنے شوق کا اور اپنے جذبات کا مذہب نہیں ہے. اسلام میں قطعاً گویا چست بننے کی کوئی گنجائش نہیں، اور اسلام میں حدیں مقرر کر دی. دیکھیں خود کربلا کے واقعے میں دیکھیں کہ کوئی ایک شخص بھی آپ امام کے جانشینوں میں سے اس کو جب تک امام کا حکم نہیں ملا قدم تک نہیں بڑھایا. اس نے شجاع تھے لیکن جذباتی شجاع نہیں تھے، محب تھے لیکن جذباتی محب نہیں تھے، بے تکے محب نہیں تھے. آپ دیکھیں 9 محرم کو دشمن نے حملہ کیا ہے، لیکن جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے غازی عباس کی اس کی شجاعت، غازی عباس علمدار کی شجاعت جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، اور ہم جیسا اگر جذباتی ہوتا ہے امام کا مطیع نہ ہوتا تو فوراً اس حملے کا جواب دے دیتا. کیا کیا؟ فوراً امام کی طرف رجوع کیا کہ دشمن نے حملہ کر دیا، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ مشکل پیش آ گئی ہے، ہمیں نماز کے لیے کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، روزے میں ہمارے کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، ہم اسی ایکسیلیٹر سے اسی گیئر سے آگے چلتے جاتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ ہماری نماز میں کوئی فرق آ رہا ہے، ہمارے روزے میں فرق آ رہا ہے. آیا ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ مطابقت رکھتی ہے ائمہ کی تعلیمات سے؟ مطابقت نہیں رکھتی. اگر غازی عباس کے ماننے والے ہیں تو فوراً ہمیں رجوع کرنا چاہیے جہاں شک ہو جائے. کس کی طرف؟ ائمہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے مجتہد دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر رجوع کر رہے ہیں تو غازی عباس کی سیرت پر چل رہے ہیں، ائمہ کے کلام کو اپنا رہے ہیں. اگر رجوع نہیں کر رہے تو نہیں اپنا رہے. دعویٰ ہے ہمارے پاس، دلیل نہیں. غازی عباس علمدار کے پاس دعویٰ بھی تھا محبت کا اور دلیل بھی تھی. اور خود مالک اشتر کو دیکھیں، غازی عباس تو ہاشمی خاندان سے، مالک اشتر کہ دشمن کے خیمے پر پہنچ گئے ہیں، مولا کا قاصد پہنچتا ہے فوراً پیچھے پلٹ جاتے ہیں. صرف یہ گلہ کر رہے ہیں کہ مولا میں آخری پوائنٹ پر تھا، قریب تھا کہ فتنے کو جڑ سے اکھیڑ دیتا، اس پوائنٹ سے واپس آ رہے ہیں کیونکہ مولا کا آرڈر پہنچ چکا ہے. ایک قدم پر ہے دشمن، جذبات نہیں کیے، احساسات نہیں کیے، اطاعت کا مظہر پیش کیا مالک اشتر. حالانکہ کربلا کا منظر وہاں نہیں ہے کہ فوجیں پر فوجیں آ رہی ہوں اور امام حسین گھیرے ہوں، 3 دن سے پانی بند ہو، چیزیں نہیں ہیں صفین میں، لیکن وہاں بھی ایک منظر ہمارے پاس اطاعت کا موجود ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ائمہ ہم سے راضی ہیں، ہم ائمہ کی تعلیمات کو اپنے لیے زیور بنا لیں، اپنے لیے زینت بنا لیں. اگر بنا رہے ہیں تو ہمیں کسی سے بچا لیں، بنا رہے ہیں تو صحیح عزدار ہے، ورنہ زبان سے کہنا کافی نہیں. اسی چیز کو لے کر امام ہادی علیہ السلام نے ہمیں ایک درس دی اور ایک زیارت جامعہ کی تعلیم دی. جامعہ کبیرہ بہت پیاری زیارت ہے، اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. بہت لمبی زیارت ہے جس میں ائمہ کی، امام کی اور ائمہ کی خصوصیات بیان کی. روایات میں ملتا ہے کہ امام ہادی نقی علیہ السلام کو زہر دیا گیا، لیکن امام شہید ہوئے، امام حسن عسکری علیہ السلام موجود تھے، امام کو غسل دیا، امام کو کفن دیا، اور سامرا کے شرفاء نے، سامرا کے عمراء نے امام کے جنازے میں شرکت کی. میں امام سے کہوں گا مولا آپ کو زہر دی گئی، آپ پر سختی آئی، اپنے وطن سے دور تھے آپ، لیکن آئے کربلا میں چلتے ہیں. میرے مولا کا جنازہ 3 دن کربلا کی تپتی ریت پر پڑا رہا. ایک دفعہ ایک شخص مدینے میں آیا امام زین العابدین کے پاس، کہا میں غریب ہوں، میں لٹ گیا ہوں، میں مارا گیا ہوں،
کہا اے شخص تو مارا گیا ہے، تو لٹ گیا ہے، تو پردیسی ہے، مجھے اتنا بتا تو مدینہ میں اگر مر جائے تو لوگ تجھے غسل دیں گے، کفن دیں گے، تجھے دفنائیں گے؟ کہا کیوں نہیں مولا مسلمان ہے۔ پھر امام نے آبری وہ